أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين۔ پچھلی دو آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کا مختصر سا تذکرہ فرمایا تھا، اور پھر ان آیات کے اندر جو آج میں نے تلاوت کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ غزوہ بدر کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور پھر آگے دوبارہ اللہ پاک تفصیل سے غزوہ احد کا ذکر فرمائیں گے۔ غزوہ بدر کا تفصیلی ذکر جو ہے وہ سورہ انفال کے اندر بھی ہے، پہلے دوسرے رکوع میں ہے اور چھٹے رکوع میں ہے۔ یہاں تسلی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا ہے، کیونکہ غزوہ احد کے اندر فتح کے بعد کچھ شکستگی ہوئی جس سے مسلمان تھوڑے سے پریشان ہوئے، رنجیدہ ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلا واقعہ یاد کرا دیا کہ بدر کا واقعہ یاد کرو، غزوہ بدر کو یاد کرو، اس میں اللہ پاک نے تمہاری مدد کی تھی، اور اس واقعے کو اگر یاد کرو گے تو یہ شکست تمہیں تھوڑی نظر آئے گی، کیونکہ بدر کے اندر کافروں کے 70 لوگ مارے گئے تھے اور 70 لوگ ہی گرفتار ہوئے تھے، اور غزوہ احد کے اندر تمہارے سے 70 لوگ جو ہیں شہید ہوئے تھے، تو گویا کہ شکست آدھی ہوئی ہے ان کے مقابلے میں۔ اس سے تسلی ہو جائے گی، اللہ کی مدد جب سامنے آئے گی کہ اللہ نے ہماری مدد کی تھی، اور پھر یہ بھی سامنے آئے گا کہ اللہ نے مدد کیوں کی تھی، اس بنیاد پر کی تھی، کہیں اس بنیاد کے اندر اب کمی تو نہیں آ گئی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آئی۔ اللہ کی مدد آتی ہے صبر اور تقوی پر، یہ دو بنیادی شرطیں ہیں، صبر اور تقوی، پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اسی کو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، یہ یقینی بات ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر کے میدان میں۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم بے سر و سامان اور کمزور اور ناتواں تھے، تم 313 تھے اور وہ 1000 تھے، اور سامان حرب بھی تمہارے پاس نہ ہونے کے برابر تھا، تم اس وقت جو ہے اذلہ، ذلیل کی جمع ہے، بے سر و سامان اور کمزور اور ناتوان تھے، ہر لحاظ سے، افراد قوت کے لحاظ سے بھی اور سامان آلات حرب کے اعتبار سے بھی تم بے سر و سامان اور کمزور اور ناتوان تھے۔ فاتقوا اللہ، بس اصل بات یہ ہے کہ اللہ سے تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اذ تقول للمؤمنین لن یکفیکم، جب آپ فرما رہے تھے، غزوہ بدر کا ہی قصہ ہے کہ جب آپ فرما رہے تھے مؤمنین سے، ایمان والوں سے، کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے ب3,000 من الملائکہ، 3,000 فرشتوں کے ساتھ؟ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے 3,000 فرشتوں کے ساتھ، منزلی، جو اتارے گئے ہوں اوپر سے؟ تو غزوہ بدر کے اندر جو ہے وہ 3,000 فرشتے اتارے گئے، اور ان کی نشانی یہ تھی کہ انہوں نے سفید کس رنگ کے عمامے پہنے ہوئے تھے، جن کا شملہ جو ہے انہوں نے کمر پر ڈالا ہوا تھا، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں سے لڑ رہے تھے۔ آگے فرمایا بلا، ہاں یہ بھی سن لو، ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم هذا، بلکہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے اور وہ تمہارے اوپر فوراً آ پہنچیں گے وہ کافر لوگ، تو یمددکم ربکم ب5,000، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5,000 فرشتوں کے ساتھ، مسومین، جو خاص فرشتے ہیں جن پر نشان لگائے ہوئے ہیں، وہ خاص قسم کے فرشتے اتارے جائیں گے جو تمہاری مدد کریں گے۔ تو 3,000 فرشتے بھی اترے، اور بعض مفسرین فرماتے کہ 5,000 فرشتے بھی اترے، انہوں نے آپ کو مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمانوں کا رعب
کافروں پر بٹھایا تو بہت بڑا جتھا نظر آ رہا تھا مسلمانوں کا. وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم. یہاں پر صبر اور تقویٰ ہے. صبر اور تقویٰ کے اندر پورا دین آ جاتا ہے. تو جیسے میں نے بارہا عرض کیا کہ صبر کے 3 اجزاء ہیں. صبر کے 3 اجزاء ہیں. ایک ہے صبر علی الطاعہ، عبادت پر جمے رہنا، تو یہ اس کے اندر مامورات پر جن کے کرنے کا حکم ہے وہ سب اس کے اندر آ گئے. اور دوسرا صبر عن المعصیہ، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ دوسرا اس کا فرد اور دوسرا اس کا جز ہے. اور تیسرا اس کا جز ہے صبر علی عند المصیبہ. کوئی پریشانی آ جائے کسی بھی قسم کی، کاروباری، مالی، جسمانی، خاندانی، اس پر بھی اپنے آپ کو جمائے رکھنا، روک کے رکھنا، اور جزا فضا، شکوہ شکایت نہ کرنا، یہ بھی صبر کا جز ہے. تو صبر الطاعہ بعض اوقات دل نہیں کرتا مسجد میں آنے کو، ٹھنڈ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے، لیکن اپنے آپ کو جمع کے رکھنا یہ صبر الطاعہ ہے. روزے کا دل نہیں کرتا، بھی بڑی مشقت ہوگی، 16 گھنٹے کا روزہ ہوگا، اپنے نفس کو قابو رکھنا، اس کو جمائے رکھنا. حج کے لیے زکوٰۃ دینے پر اپنے آپ کو، زکوٰۃ دینے کا بھی دل نہیں کرتا، نفس کو بخل ہے، بخیل ہوتا ہے نفس، تو اپنے آپ کو، نفس کو قابو کرنا، اس کو جمع کے رکھنا، یہ سب صبر کے اندر آ گئے. اور گناہ سے اپنے آپ کو روکنا، جیسے دل کرتا ہے فلم دیکھ لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، اپنے آپ کو روک لینا، یہ صبر علی المعصیہ ہے، گناہ سے اپنے آپ کو روکنا. وتتقوا، اور تم تقوی اختیار کرو. تقوی کے اندر بھی پورا دین آ جاتا ہے، کیونکہ تقوی کا ایک فرض یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کو ادا کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ گناہوں سے روکنا. تو گناہوں کی قسمیں ہیں. سب سے پہلا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ شرک اور کفر سے روکنا. دوسرا یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے روکنا، پھر جو ہے گناہ صغیرہ سے روکنا، اور پھر یہ ہے کہ اپنے آپ کو مشتبہات سے بچانا. صبر اور تقوی کے اندر سارا دین آ گیا. اگر ہم دیندار بن جائیں گے تو اللہ پاک کی مدد لازمی ہے. اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اور ساتھ یہ بھی شرط لگائی، اور وہ کافر تمہارے پاس من فوری محاذا، فوری طور پر اچانک آ جائیں تو تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ساتھ جن پر نشان لگایا ہوا ہوگا. وما جعلہ اللہ الا بشریٰ. اللہ نے یہ مدد کیوں کی؟ یہ اللہ نے یہ مدد کی ہے تاکہ تمہارے لیے خوشی ہو، تاکہ تمہارے لیے خوشی ہو، تمہیں خوشی ملے. تو اللہ چاہے تو بغیر کسی مدد کے خود ہی انسان، اللہ پاک چاہے تو کن فیکون کی طاقت ہے، سب کو تباہ و برباد کر دے. لیکن انسان کی ایک فطرت ہے، ایک مزاج ہے، جب اپنے پاس افرادی طاقت قوت دیکھتا ہے تو اس کو تسلی ہوتی ہے. فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ مدد اس لیے کی تاکہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور خوشی ہو. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بھی، اور تاکہ اس وجہ سے تمہارا دل مطمئن ہو. یقین تو پہلے ہی ہے، یقین کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے اطمینان قلبی، تاکہ تمہیں اطمینان قلبی حاصل ہو جائے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ. اور یہ حقیقت ہے، اصل مدد تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہو. ہم ایک دوسرے کو جو مدد کا وعدہ کرتے ہیں یہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا اللہ پاک کے مقابلے میں. اللہ پاک کی مدد کے مقابلے میں ہماری ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنا کسی بھی شکل میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. وقتی مدد ہوگی، بعض اوقات نہیں بھی پہنچ سکتے، لیکن اللہ کی مدد تو اصل مدد ہے جو ہر وقت ہو سکتی ہے اور پوری طرح ہو سکتی ہے. اللہ پاک کی طرف سے اصل مدد تو جو غالب ہے، زبردست ہے، اس کی مدد کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. اور حکیم ہے، حکمت والا ہے. بدر کے اندر مدد آئی، اس کے اندر بھی حکمت تھی، اور احد کے اندر مدد نہیں آئی، اس کے اندر بھی حکمت تھی، کوئی نہ کوئی حکمت تھی. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. اللہ نے تمہاری مدد کیوں کی؟ تاکہ اللہ پاک کافروں کے ایک حصے کو ختم کر دے، تباہ و برباد کر دے. جیسے کہ 70 لوگ ختم ہو گئے. او یکبتہم، یا کافروں کے ایک حصے کو جو ہے وہ ذلیل کر دے، کافروں کو ذلیل کر دے، رسوا کر دے. 70 قتل ہو گئے اور 70 گرفتار ہوئے. فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. تو اس لیے مدد کی اللہ پاک نے تاکہ کافروں کا ایک حصہ اللہ پاک تباہ و برباد کر دے یا ان کو ذلیل و رسوا کر دے. بس وہ ناکام ہو کر واپس کرتے. تو کافر بدر کے میدان میں بڑے تذکر و احتشام کے ساتھ نکلے تھے، لیکن ناکام اور نامراد ہو کر واپس ہوئے. الحمدللہ.